اگر میں آپ سے کہوں کہ حجر اسود کے ٹوٹنے کے پیچھے یزید کا ہاتھ تھا؟ بالکل، یہ پورا جو حجر ہے یہ حجر اسود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں جو حجر اسود ہے۔ اس کے علاوہ یہ باقی سارا جو حصہ آپ کو نظر آتا ہے یہ موم ہے۔ بیسیکلی 61 ہجری میں ہونے والے واقعہ کربلا کے 2 سال بعد یعنی کہ 63 ہجری کو یزید مسلم ابن عقبہ کی صدارت میں 12,000 فوجی مدینہ کی طرف بھیجتا ہے، اور مدینہ کے لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، جس کے انکار پر 80 صحابہ اکرام اور 700 حفاظ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو اسلامک ہسٹری میں واقعہ حرہ کہا گیا ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہیں ہوئی اور مدینہ میں لوٹ مار جاری رہی، لیکن یزید یہاں نہیں رکا۔ 64 ہجری حسین ابن نمیر کی قیادت میں ہزاروں فوجیوں کا لشکر مکہ بھیجا جاتا ہے، جو کعبہ کو محاصرے میں لے لیتا ہے، اور اس کے چاروں طرف کے پہاڑوں پہ کیٹاپلٹس نصب کر دی جاتی ہیں، اور وہ فوج کعبہ پہ پتھر اور آگ کے گولے یعنی نیفتالین برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہسٹری میں آتا ہے کہ 3 ربیع الاول والے دن کعبہ پہ آگ لگ جاتی ہے، غلاف کعبہ جل جاتا ہے، دیواریں کوئلے کی طرح کالی ہو جاتی ہیں، اور ایندھن کعبہ کی چھت تک گر جاتی ہے۔ اور اسی دوران سب سے بڑا نقصان حجر اسود کا ہوا۔ آگ کی گرمی اور لگاتار پتھروں کی ضرب کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود 3 پیسز میں ٹوٹا۔ یہ محاصرہ 64 ڈیز تک رہا، اور 14 ربیع الاول کو یزید کی موت کی خبر سننے پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مکہ کے امیر تھے، انہوں نے بزرگوں سے مشورہ کیا اور کعبہ کی دیواروں کو ڈیمولش کر کے پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ پھر سے تعمیر کیا، جس میں حتیم کا حصہ بھی کعبہ کے اندر تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حجر اسود کو اکٹھا کر کر چاندی میں نصب کروایا۔ اور آج بھی حجر اسود کا چاندی میں ہونے کی ریزن حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی ہے۔